مدرسہ جعفریہ کی محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں طرحی کلام پیش کیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ حضرات طرحی کلام سنتے بھی ہیں۔ چونکہ افتتاحی تقریر کی تمہید کے لیے آپ حضرات کے سامنے اشعار پیش کیے جا رہے تھے، اور اب میں افتتاحی تقریر کے لیے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ اور رضوی منیجر مدرسہ امام مہدی اعظم گڑھ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کرام کو اپنی بصیرت افروز تقریر سے مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرات ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ آج کی تاریخ ولادت باسعادت شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ہے، اور اسی مناسبت سے اس حوض علمیہ میں ہم آپ جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت بہت مسرت کا مقام ہے کہ شہزادی کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اس حال کا نام نامی اسم گرامی شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے نام پر ہے، اور یہ مدرسہ وقف ہے اولاد فاطمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹی جگہ میں کم وسائل ہوتے ہیں، مگر کم وسائل کے باوجود آج اتنا بڑا عالیشان یہ حال جس میں نماز بھی ہوئی اور اس وقت محفل مسرت ہو رہی ہے، اور یہ نماز تعلیم اور مدرسے کے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارے برادر بزرگ جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین شمشیر صاحب قبلہ جو اسی بستی کے ہیں، یہاں کے ہر طرح کی ترقی کے لیے ہمہ وقت جد و جہد اور قد و کاوش کرتے رہتے ہیں، اور اس مدرسے پہ بھی ان کی نظر عنایت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب آپ جمع ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت زیادہ تر ہم آپ ہر شب جمعہ کو حدیث کسا میں پڑھتے ہیں۔ عربی میں حدیث کے معنی ہے بات کے، اور کسا کے معنی ہے چادر کے۔ حدیث کسا یعنی چادر والی بات۔ وہ چادر والی بات کیا ہے کہ ایک دن رسالت مآب شہزادی فاطمہ کے یہاں آئے، اور آنے کے بعد کہا یا فاطمہ انی لا اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ تو دنیا کا ضعف جہالت دور کرنے کے لیے آئے، آپ خود ہی ضعیف ہو گئے تو امت کا کیا ہوگا؟ پیغمبر نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر ضعف ہوا تو میں کسی طبیب کے پاس نہیں گیا، کسی نباس کے پاس نہیں گیا، کسی نباس کے پاس اپنی نبض دکھانے کے لیے نہیں گیا، بلکہ فاطمہ کے ڈوڑھی پہ آگے کہا ایتینی بالکسائی الیمانی، اے فاطمہ وہ یمنی چادر لے کے آؤ، فغطینی بے، اور اس چادر سے ہمیں ڈھانپ دو اور اس چادر سے ہمیں چھپا دو۔ شہزادی فاطمہ کہتی ہے کہ میں چادر لے کے آئی، اور جیسے ہی میں نے وہ چادر اپنے باپ کے اوپر ڈالا، کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ چمک رسول اللہ میں پہلے نہیں تھی؟ وہ نور پیغمبر میں پہلے نہیں تھا؟ یہ فاطمہ کیوں کہہ رہی کہ جب میں نے چادر اڑھائی تو یہ نور چمکنے لگا؟ اس کی آسان مثال میں اسی حال سے دے رہا ہوں کہ ابھی چند منٹ پہلے اس کے دروازے بند ہو گئے، اور اس کے بعد جب اس کا افتتاح ہوا
تو یہاں پر یہ سارے بٹن دبا دیے گئے جس کی وجہ سے یہ لائٹ چلنے لگی یا پنکھے چلنے لگے. تو کیا اس کا مطلب کہ پہلے اس میں نور نہیں تھا؟ کیا پہلے کرنٹ نہیں تھا؟ کہا تھا، مگر جیسے ہی بٹن دبایا مولانا شمشیر صاحب نے، لائٹ جلنے لگی، اجالا ہو گیا، پنکھے چلنے لگے. اسی طرح سے پیغمبر میں وہ نور تھا، مگر جب چادر فاطمہ کا بٹن دبا نور خود بخود ظاہر ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد اب شہزادی کہتی ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بڑا بیٹا حسن آیا. کہا اماں آپ پہ ہمارا سلام ہو. جواب سلام دیا. کہا نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہا وہ چادر کے نیچے ہے. امام حسن آئے، رسول اللہ کو سلام کیا، اجازت مانگی، پیغمبر نے اجازت دی. امام حسن چادر میں داخل ہو گئے. پھر امام حسین آئے، اماں آپ پہ ہمارا سلام، نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہا وہ چادر کے نیچے. اجازت لے کر امام حسین بھی داخل ہو گئے. پھر علی بن ابی طالب آئے. کہا بنت رسول آپ پہ ہمارا سلام. جواب سلام دیا. کہا بھائی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہا وہ چادر کے نیچے ہیں اور آپ کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں. سوال یہ ہے کہ امام حسن آئے تب تو صحیح تھا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی خوشبو، نانا کی خوشبو. امام حسین آئے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نانا اور بھائی کی خوشبو. اب چادر میں دو ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، نانا کی خوشبو. امیر المومنین آئے تو کہنا چاہیے تھا بھائی اور بیٹوں کی خوشبو، مگر یہی کہا کہ بھائی کی خوشبو. مولا حسین کہیے نہ کہ نانا اور بھائی کی خوشبو. مولا علی کہیے بھائی اور بیٹوں کی خوشبو. کہا دماغ خراب ہے، اگر خوشبو الگ الگ ہوتی تو الگ الگ کہتا. جیسی خوشبو پیغمبر کے جسم کی ہے ویسے ہی امام حسن، ویسے ہی امام حسین، ویسے ہی امیر المومنین، سب کے جسم کی خوشبو ایک. شہزادی فاطمہ کہتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وجمنا الى السماء وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی. مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنی ہے، 10-12 منٹ کا وقت ہے جس میں ساری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں علماء کے موجودگی میں. پیغمبر نے چادر کے گوشوں کو اٹھایا، شہزادی کہتی، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، شہزادی جو نقل کیا حدیث کے ساتھ پیغمبر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے پروردگار یہ ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہؤلاء میرے اہل بیت ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے روز الس جب یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو سارے فرشتوں نے کہا ہمیں میں سے کسی کو بنا دے. تو اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ہم تمہارا امتحان لیں گے اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا ہم اسے خلافت دیں گے. اب قرآن کہہ رہا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اللہ نے سارے ملائکہ سے، طلباء اور علماء کی موجودگی میں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں مدرسے میں، کہ اللہ نے پہلے ہی دن آدم اور فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر خلافت چاہیے تو ان ہؤلاء کے نام بتاؤ، اگر خلافت چاہیے تو ان ہؤلاء کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا پروردگار ہم نہیں بتا سکتے. آدم نے بتا دیا، انہیں خلافت مل گئی. اب جب یہ کارواں زمین پر آیا تو پیغمبر نے چادر کے گوشوں کو اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار وہ ہؤلاء آج یہی میرے اہل بیت ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ ہؤلاء جن کے صدقے میں خلافت بٹی وہ میرے اہل بیت. جو ان سے محبت کرے اسے تو محبت کر، جو ان سے نفرت کرے اسے تو نفرت کر، جو ان سے بغض و عناد رکھے اسے تو بغض نہ. یہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں، ان کا گوشت ہمارا گوشت، ان کا خون ہمارا خون، ان کی ہڈیاں ہماری ہڈیاں. ان پہ صلوات نازل کر، ان پہ رحمت نازل کر. یہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں. اب اس کے بعد قدرت وجد میں آئی اور آنے کے بعد کہا اعلموا یا ملائکۃ و سکان و سماواتی
وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ میں ذرا روایت سے ہٹ کر ایک بات آپ کے خزانہ عالیہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عوام ہوتی، نئی جگہ ہوتی تو میں یہ نہ پڑھتا، مگر آپ سب عربی سے واقف ہیں، لہذا اب میں یہ ترجمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے فضائل بہت بڑھا کے ذاکرین یا علماء شیعوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اہل بیت کے فضائل کے قحط نہیں پڑے ہیں کہ جو ہمیں تلاش کرنا ہے یا ہمیں بڑھانا گھٹانا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے ممدوح ہیں ان کے فضائل کے قحط نہیں ہے۔ ہم نے تو ابھی 1400 سال سے حدیث کیسا کو نہیں پہچانا، پہلے اپنے کو پہچانیے، پھر حدیث کیسا، پھر اہل بیت، پھر خدا اس سے آگے۔ اب بس اسے میں میری تقریر ختم ہو رہی۔ ہمارے ہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کشتی، یہ روانی، یہ تغوانی، یہ سب ہم نے ان 5 کے لیے پیدا کیا۔ اگر ان کو نہ پیدا کرے، سب 5 کے لیے پیدا کیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا کہ اس میں کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ کشتی، یہ اہل بیت کے لیے پیدا کی گئی؟ اس میں کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے کہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ کشتی، یہ کائنات اہل بیت کے لیے پیدا ہوئی؟ کس لفظ کا ترجمہ اس میں؟ جو لفظ ہے لفظ و لفظ ترجمہ کریے تو یہ علم یا ملائکت و سکان و سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری۔ مومنین کا مجمع، حال کا افتتاح، علماء اور طلباء کی موجودگی، اسی مناسبت سے اب میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اب کیا یہ سب ہم نے کس لیے پیدا کیے؟ مولانا شمشیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انٹرنیشنل ہیں، لہذا میں ان کے سامنے یہ جملے کی جرات کر رہا ہوں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ سب ہم نے ان 5 سے محبت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا سا فرق سمجھئے، ان کے لیے نہیں، ان سے محبت کے لیے۔ کیا مطلب ہوا؟ اہل بیت تو بہت بلند ہے، اگر کسی کے دل میں ان کی سچی محبت آ جائے تو وہ تسخیر کائنات کرے گا۔ آپ تک میرا پیغام نہیں پہنچا؟ جب تک میں اپنی بات سمجھا نہیں لوں گا، حدیثوں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اہل بیت نہیں، جو ان سے محبت کر لے، چاند ان کے اشارے پہ چلے گا، سورج اس کے اشارے پہ چلے گا، زمین۔ اہل بیت تو بہت بلند ہے، ان کا رتبہ بہت بلند۔ جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ سنیں، جو ان 5 سے محبت کر لے تسخیر کائنات وہ کرے گا۔ اب جس کو شک ہے اس کے لیے میں حدیث سنا رہا ہوں۔ رنگ کالا ہوگا، اب دیکھتا ہوں کون مومن خاموشی سے بیٹھے گا۔ رنگ کالا ہوگا، حبش کا رہنے والا ہوگا، نہ شین درست ہوگی نہ سین درست ہوگی، مگر محمد کی مسجد کا مؤذن ہوگا۔ ضد پر آ جائے گا تو سورج نکلنے نہیں دے گا، ضد پر آ جائے گا تو سورج نکلنے نہیں دے گا۔ کہا کیوں؟ کہا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان ہؤلاء سے محبت ہے۔ اب بلال جب چاہیں گے تبھی سورج نکلے گا۔ حبش کی رہنے والی فاطمہ کی کنیز ہوگی، مگر جب چاہے گی علی کے سامنے مٹی کو کیمیا بنا کے دکھائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، نہ جس کا راستہ ہوگا اس کی سواری ہوگی، مگر اگر ان ہؤلاء سے محبت ہوگی تو مٹی کو جنت میں مکان میں بنا کے تبدیل کر کے بہلول دکھا دیں گے۔ کہا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ اب اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے میرا قصور نہیں ہے۔ ایک ہی نبی گزرے ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے نبوت بھی دیا اور حکومت بھی دیا۔ نبوت کا بھی روب ہے اور امامت کا، نبوت کا بھی روب ہے اور حکومت کا بھی جلال ہے۔ جناب سلیمان پیغمبر جو اپنے بالا خانے پر اس اعلان کے ساتھ گئے کہ آج ہم سے کوئی نہ ملے، اتنے میں پیچھے سے کسی نے سلام کیا، پوچھا کون؟ کہا ملک الموت۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ ہم کس لیے آتے ہیں؟ قبض روح کے لیے آئے۔ اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا بادشاہ،
کہا ہم دھوپ میں ہے اجازت دے دو کہ سائے میں چلے جائیں؟ کہا بالکل نہیں، اسی دھوپ کے عالم میں ہم آپ کی روح قبض کریں۔ کہا ہم کھڑے ہیں بیٹھ جائیں؟ کہا بالکل نہیں، ہم کھڑے کھڑے آپ کی روح قبض کریں گے۔ جناب سلیمان پیغمبر کو نہ بیٹھنے دیا نہ دھوپ سے سائے میں جانے دیا، یہ ہے نبوت۔ مگر اب آئیے حدیث پڑھیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، اگر ان سے محبت ہو گئی تو جناب سلمان فارسی کی وفات مدائن میں ہوئی، علی مدینے میں تھے، جب علی مدینے سے مدائن پہنچے تو ہمارے ساری حدیثوں میں ہے کہ جناب سلمان اٹھ کے بیٹھ گئے، تب علی نے کہا جی اللہ مکان، اپنی اصلی حالت پر واپس جاؤ، اس وقت تعظیم واجب نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سلمان نے تعظیم کر کے بتایا کہ اگر ان سے محبت ہو جائے تو اپنی مرضی سے روح داخل ہوگی، اپنی مرضی سے روح باہر نکلے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ سب ان سے محبت کے لیے ہے۔ پروردگار تو پھر ان پانچ کے لیے تو نے کیا پیدا کیا؟ بس آپ سنیں، ان پانچ کے لیے تم نے کیا پیدا کیا؟ کہ ان کے لیے ہم نے سجاد کو پیدا کیا، امام باقر کو پیدا کیا، امام صادق کو پیدا کیا، تقی نقی عسکری غیبت کا امام، یہ سب ہم نے اولادیں انہیں عطا کی ہیں، انہیں عطا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آر فرقے کے لوگ یہ تو تقریروں میں کہتے ہیں کہ یہ جتنے انبیاء تھے اللہ نے ان کو ہزار ہزار سال کی زندگیاں دی تھیں، مگر جب اس دنیا سے وہ جانے لگے تو انہوں نے عذاب مانگا، کہا پروردگار عذاب بھیج دے۔ اللہ نے کہا اور سمجھاؤ، کہا یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، کہا اچھا بھیج رہا ہوں۔ ہمارے حضور نے جب تبلیغ شروع کی اور پتھر اور غلاظتیں آنے لگی، حضور نے تو کچھ نہیں کہا، خود مشیت بولی محمد عذاب بھیجوں؟ کہا نہیں پروردگار۔ محمد عذاب بھیجوں؟ کہا نہیں پروردگار۔ اور انبیاء عذاب مانگ رہے ہیں، ہمارے حضور عذاب کو روک رہے ہیں، وجہ کوئی نہیں بتاتا۔ آئیے میں وجہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا محمد یہ سارے انبیاء عذاب مانگ رہے تھے، تم عذاب روک کیوں رہے ہو؟ کہ اس کی وجہ انہی نے بتائی کہ جب تو نے یہ کہا کہ اور تبلیغ کرو تو انہوں نے جواب دیا نہیں پروردگار تو امت پر عذاب بھیج دے، اس لیے کہ ہمارے پاس جتنی دلیلیں تھیں ہم پیش کر چکے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے جتنی حجتیں دینی تھی دے چکے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر پروردگار ہمیں عذاب نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان انبیاء کی دلیلیں ختم ہو گئی تھیں، ان کی حجتیں ختم ہو گئی تھیں، مگر ہماری دلیلیں ختم کہاں پہ ہوئیں؟ ہمارے بات سمجھانے کے لیے فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، سجاد ہیں، باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، علی رضا ہیں، تقی ہیں، نقی ہیں، عسکری ہیں، غیبت کی حجت ہے۔ آخری جملہ سنیے، اب جب زمانہ ہماری آخری حجت کو نہیں مانے گا، اب جب زمانہ ہماری آخری حجت کو نہیں مانے گا تو ہم عذاب نہیں قیامت مانگیں گے، پھر اس کے بعد کچھ نہ رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد اب جب ہماری حجت کو دنیا نہیں مانے گی تو پھر عذاب نہیں، ہم قیامت مانگیں۔ بس میں نے ختم کیا، مگر ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ جو لوگ اب یہ مرض ہندوستان میں بھی آ چکا ہے اور امارات اور خلیج اور امریکہ اور برطانیہ میں تو پہلے سے موجود تھا، کہ یہ دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ حدیث قصہ بہت زیادہ معتبر نہیں ہے، حدیث قصہ نہ پڑھیے، اور اس کی جگہ پہ دعائے کمیل تقسیم کی جاتی ہے کہ دعائے کمیل بانٹیے۔ ہمارے ہاں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا مذہب قرآن و حدیث اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں ہے۔ میرا اس وقت یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں شیعوں میں حدیث قصہ کا بدل دعائے کمیل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی جگہ پہ یہ پڑھیے یا حدیث قصہ یا دعا۔ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے حدیث قصہ پڑھیے، ایک ہاتھ سے دعائے کمیل پڑھیے۔ یہ دونوں میں ٹکراؤ کس بات کا ہے؟ کہیں ایسا تھوڑی ہے کہ یہ مال کہیں اور کا ہے، یہ مال کہیں اور کا ہے۔
جتنی زیادہ معتبر ہمارے یہاں شیعوں میں حدیث عوامل نے نقل کیا ہے، اب سند حدیث کے کتابیں بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مفاتی میں نہیں ہے، تو مفاتی دعا کی کتاب ہے، حدیث کے ساتھ دعا نہیں، حدیث ہے، اسے حدیث کی کتابوں میں آپ تلاش کریں۔ لہذا جتنی زیادہ معتبر حدیث کیسا ہے، اتنی زیادہ کوئی معتبر نہیں ہے۔ لہذا یا حدیث کیسا یا دعائے کمیل نہیں، یا کیا مطلب؟ حدیث کیسا کہیں اور کا یا دعائے کمیل کہیں اور کا مال ہے؟ یہ دونوں اہل بیت کے گھر کا خزانہ ہے۔ کمیل ابن زیاد امیر المومنین کے صحابی علی کے پاس آئے، مولا میں بہت مشکل میں ہوں، کوئی دعا تلقین فرمائیے۔ برجستہ امیر المومنین نے یہ دعا فرمائی جس کا نام دعائے کمیل ہے، جو آج تک مومنین کی مشکل کشائی کر رہی ہے۔ تو جس علی کے دہن کے جملے مشکل کشا ہوں، وہ علی کے اتنا بڑا مشکل کشا ہوگا۔ لہذا ایک ہاتھ میں دعائے کمیل، ایک ہاتھ میں حدیث کیسا، ہم دونوں پڑھیں۔ حدیث کیسا بھی ہماری ہے، دعائے کمیل بھی ہماری ہے، دعائے کمیل بھی ہماری ہے، اور حدیث کیسا بھی ہماری ہے۔ جو شمشیر صاحب مولانا نے ہمیں وقت دیا تھا وہ ختم ہو گیا اور میری تقریر ختم ہے، مگر ان کی اجازت سے میں یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اردو میں حدیث کیسا کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اردو میں دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ جو اردو نہیں جانتے ہندی میں دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھ لیں، ہندی میں حدیث کیسا کا ترجمہ پڑھ لیں، انگریزی میں دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھ لیں، انگریزی میں حدیث کیسا کا ترجمہ پڑھ لیں، یا وہ جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں دونوں کا ترجمہ پڑھ لیں۔ قسم خدا کی حدیث کیسا دعائے کمیل میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک بنیادی فرق ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے، حدیث کیسا میں خدا نے بتایا کہ ہمارے اہل بیت کا۔ دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ خدا کیا ہے، اور حدیث کیسا میں خدا نے بتایا کہ ہمارے اہل بیت کیا ہیں۔ لہذا جب معرفت پروردگار حاصل کرنی ہو تو مولا کی دعائے کمیل پڑھیے، تاکہ دیکھیے کہ علی نے پروردگار کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور جب اہل بیت کی فضیلت سننا ہو تو حدیث کیسا پڑھیے کہ دیکھیے پروردگار نے اپنے اہل بیت کے لیے کیا کیا کہا ہے۔ لہذا ایران سے کئی سند کے اوپر کتابیں آ چکی ہیں، یعنی کہ آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں حدیث کیسا کی صحت و سند بیان کی گئی ہے، اور دونوں سندوں کو اٹھا کے دیکھیے۔ پھر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ جتنی زیادہ ہمارے یہاں، چونکہ میں نے حدیث کیسا پہ تقریر شروع کی تھی لہذا اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ جتنی زیادہ معتبر حدیث ہمارے یہاں حدیث کیسا ہے اتنی زیادہ کوئی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کیسا سند کے ساتھ بھی ہے، اور مشائخ کے ذریعے تواتر کے ساتھ آج تک جو سلسلے مشائخ ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس کے ذریعے ہوتے ہوئے، یعنی فلاں نے اپنے استاد سے سنا، فلاں نے اپنے استاد سے سنا، اس لیے مشائخ کے ذریعے آج تک حدیث کیسا ہمارے ہاں پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم ان سلسلے مشائخ میں شامل ہیں کہ جو حدیث کیسا کو جن لوگوں نے نقل کیا ہے، اور حدیث کیسا نقل کی جاتی ہے اور حدیث کیسا بیان کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب میں 1 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے حدیث کیسا کو آیت اللہ العظمیٰ صادق شیرازی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ آیت اللہ حسین شیرازی سے سنا، انہوں نے شیخ عباس قمی سے سنا، انہوں نے مرزا حسین نوری سے سنا، انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری سے سنا، انہوں نے ملا احمد ناراقی سے سنا، انہوں نے سید بحر العلوم سے سنا، انہوں نے وحید بہبہانی سے سنا، انہوں نے شیخ محمد اکمل سے سنا، انہوں نے ملا محمد باقر مجلسی سے سنا، انہوں نے اپنے باپ ملا محمد تقی مجلسی سے سنا، انہوں نے شیخ بہائی سے سنا، انہوں نے حسین بن عبد الصمد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد شہید ثانی سے سنا، شہید ثانی نے احمد بن محمد بن خاتون سے سنا، انہوں نے شیخ عبد العال الکرکی سے سنا، انہوں نے علی بن ہلال جزائری سے سنا، انہوں نے احمد بن فہد ہلی سے سنا، انہوں نے علی بن خازن حائری سے سنا، انہوں نے ضیاء الدین علی بن شہید اول سے سنا، انہوں نے اپنے باپ شہید اول محمد المکی العاملی سے سنا، انہوں نے فخر المحققین سے سنا، انہوں نے اپنے باپ علامہ ہلی سے سنا،
سنا, انہوں نے اپنے استاد محقق ہلی سے سنا, انہوں نے ابن نما سے سنا, انہوں نے محمد بن ادریس ہلی سے سنا, انہوں نے ابی حمزہ توسی سے سنا, انہوں نے محمد بن شہر آشوب سے سنا, انہوں نے علامہ طبرسی صاحب احتجاج سے سنا, انہوں نے حسن بن محمد فضل بن توسی سے سنا, انہوں نے شیخ الطائفہ سے سنا, انہوں نے شیخ مفید سے سنا, انہوں نے شیخ صدوق سے سنا, شیخ صدوق نے اپنے باپ علی بن ابراہیم حیلولہ سے سنا, انہوں نے ابن قولوی سے سنا, انہوں نے سیقۃ الاسلام علامہ کلینی صاحب اصول کافی سے سنا, سیقۃ الاسلام علامہ کلینی نے علی بن ابراہیم سے سنا, انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے سنا, انہوں نے احمد بن محمد بن ابی نظر بسنتی سے سنا, انہوں نے قاسم بن یحییٰ جلال کوفی سے سنا, انہوں نے ابو بصیر سے سنا, انہوں نے آبان بن تغلق سے سنا, انہوں نے جابر بن یزید جوفی سے سنا, انہوں نے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے سنا. وہ کہتے ہیں سمیت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس اس حدیث قصہ کی برکت اور شہزادی کی ولادت باسعادت کی تاریخ کی برست اور شہزادی کے ذات والا صفات کا واسطہ ہے. پروردگار بحق الزہرا وبیہا ومالہا وبنیہا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہمیں اہل بیت کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا, ذلت و رسوائی کا ذریعہ نہ بنانا. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. پروردگار اس مدرسے کے چاہے اراکین ہوں یا اساتذہ ہوں یا طلاب ہوں یا کارکنان ہوں یا مخیر حضرات ہوں جو اس کا تعاون کرتے ہیں, سب کی جان مال کی حفاظت فرما. پروردگار ان کی دعاؤں اور حاجتوں کو قبول فرما, اور ہمارے اس خطے کے لیے اس حوض علمیہ کو امام زمانہ کی چھاونی قرار دے, اور یہاں سے جو طالب علم نکلیں وہ دفاع مذہب حلقہ کے لیے اور اہل بیت اطہار کے مذہب کی دفاع کے لیے ایک ہم سب ڈھال بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.